نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ علم کی فضیلت کے متعلق بھی بات چل رہی ہے۔ مولانا طبرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرنے نکلا تو 30 سال تک اپنے گھر نہ لوٹ سکا۔ 30 سال کے بعد میں اپنے گھر گیا۔ فرماتے ہیں اس 30 سال کے عرصے میں میرے پاس اپنا بستر نہیں تھا، تو میں مسجد کی جو یہ ہمارے سامنے دری ہے نا، یہ دری ہوتی تھی، اس کو سردیوں میں گھما کے اس میں لپٹ جاتا تھا۔ 30 سال میں نے بغیر بستر کے ایسے وقت نکالا۔ جیسے میں نے کل بتلایا تھا نا امیر طلبہ سے متعلق، تو دیکھیں غربت کا بھی حال کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا، لیکن ان طلبہ نے علم کو نہیں چھوڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ہمارے ملک کی آزادی کا بھی وقت چل رہا ہے، تو اس پر بھی ہمیں ضرور روزانہ تھوڑی تھوڑی گفتگو کریں گے آپ کے سامنے، علم کی فضیلت بھی بتائیں گے۔ اور یہ تو بھئی اس ملک کے حاصل کرنے میں نا ہمارے بزرگوں کی، ہمارے بڑوں کی، خود ہمارے بھی خاندان کے پتہ نہیں کتنے افراد نے قربانیاں دیں، شہادتیں دیں۔ ایک واقعہ جو مستند سند کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بتلاتے ہیں کہ جس وقت یہ علیحدگی کا وقت ہوا اور اعلان ہوئے اور سرحدیں تقسیم ہونے لگیں، بس اسی اثنا میں مسلمان اپنی سرحدوں کی طرف دوڑ لگائی اور جو ہندو تھے انہوں نے اپنی سرحدوں کی جانب، لیکن مسلمانوں کے ساتھ بڑے سخت رویے پیش آئے۔ حتیٰ کہ ایک خاتون بتلاتی ہیں اپنا واقعہ کہ میرا دودھ پیتا بچہ تھا، اور جس قافلے کے ساتھ میں بھاگ رہی تھی، اور جب کوئی دستہ فوجی ہمیں نظر آتا، محسوس ہوتا، تو ہم کھیتوں کے اندر چھپ جاتے۔ اور ہمارا یہ جو قافلہ تھا جو چند لوگوں پر مشتمل تھا، تقریباً 30 سے 35 افراد، اور میرا دودھ پیتا بچہ تھا، چھاتیاں سوکھ چکی تھیں، کچھ کھانے کو مل نہیں رہا تھا، تکلیف تھی۔ اس کے باعث اب یہ بچے کی بھی پیٹ نہیں بھر رہا تھا، تو یہ شدت سے نا گرمی الگ، تکلیف الگ اور بھوک الگ، اس شدت سے نا اب یہ رونے لگا، تو میں نے اس کا منہ جو ہے نا دبا لیا، کیونکہ اگر اس کے رونے کی آواز وہ فوجیوں تک جاتی تو یہ جو 30-35 افراد تھے یہ سارے ہی پھر قتل کر دیے جاتے، شہید ہو جاتے، ایک میرے اس دودھ پیتے بچے کے پیچھے۔ تو یہ خاتون نے اپنا واقعہ خود اس نے جدھر سنایا پھر انہوں نے بتایا، یعنی کہ اس واسطے سے پہنچا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس عورت نے نا اپنے بچے کا منہ پہلے تو دبا لیا کہ یہ آواز نہ نکالے، بڑی کوشش کر لی اس نے۔ جب اس نے دیکھا کہ نہیں یہ خاموش نہیں ہوگا تو پھر اس نے گلا بھی دبایا اس کا، اپنے دودھ پیتے بچے کا۔ کس کی خاطر؟ آج کے اس پاکستانی مسلمان کی خاطر کہ یہ ملک آزاد ہوگا اور ادھر نیکیوں کی بھرمار لگا دیں گے یہ مسلمان، کیونکہ یہ اسی نیت اور اسی اخلاص کے لیے آزاد کرائے۔ تو کہتی آخر میرے بچے کی سانسیں ہی بند ہو گئی، میں نے اس کا گلا ایسا دبایا کہ میں نے اپنے دودھ پیتے بچے کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ یہ ملک بن جائے اور یہاں کے مسلمان اسلام کا جھنڈا بلند کر لیں، کل کو خدا کی قسم ہم کھا کر، میں بھی کہہ رہا ہوں خدا کی قسم کھائے ہم جھوٹے نہیں ہوں گے کہ اللہ نے نا
اس عورت کو اور ہمیں نہ سامنے کھڑا کرنا ہے اور کہنے کہ اب لے لو بھائی اس سے اپنا بدل، اس قوم سے، ان مسلمانوں سے، نام کے مسلمانوں سے کہ جنہوں نے اس ملک کے بننے کے بعد مطلب بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، دین پہ عمل کرنا کہ اس کی بات سننے کو ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ یہ حال ہم نے اسلام کا کر دیا، اپنا ہم نے یہ حال بنا دیا۔ جو قربانیاں وہ دے کر چلے گئے تو ہم نے اس کا کوئی بھی بالکل خیال نہیں کرا۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں دین پر صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی نماز کا ایک مسئلہ سیکھ لیں، نماز میں اگر موبائل بچ جائے نا، ایک انسان ہے نا وہ بھول گیا، نسیان ہو گیا، موبائل بچ جائے تو عمل قلیل کے ساتھ، چھوٹے عمل کے ساتھ اس موبائل کو بند کر دینا چاہیے۔ جیسے نماز پڑھتے پڑھتے آپ کا موبائل بچ گیا جیب میں، تو آپ ایک ہی ہاتھ سے اس موبائل کو ہاتھ ڈال کے بند کر سکتے ہیں۔ دیکھیے بغیر آپ نے اندر ہاتھ ڈالا، کوئی بھی بٹن دبا دیا تو وہ بند ہو جاتے ہیں آپ طور پہ۔ تو یہ عمل کر لینا بہتر ہے تاکہ لوگوں کی نماز میں خلل نہ آئے۔ اب وہ بج رہے کوئی زور سے، اس میں رنگ ٹون بھی خطرناک لگی ہوئی، تو نماز کے دوران پھر آپ یہ نہیں اخلاص دکھائیں گے بھائی میری نماز بڑی اہمیت والی ہے، میں تو اتنا سا کام بھی نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کریں، عمل قلیل کے ساتھ اس کو بند کریں، بجتا نہ رہنے دیں۔ یہ گناہ کا وبال ہے، باعث ہے، تو اس لیے یہ شرعی مسئلہ سیکھنا چاہیے۔ ہاں عمل کثیر کے ساتھ بند نہ کریں کہ آپ ہاتھ ڈال کے اس کو باہر نکال کے دیکھ کر بند کر رہے ہیں تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ بغیر دیکھے آپ ہاتھ ڈال کے اندر اس کو بند کر دیں، کسی بھی طرح اس کی آواز بند ہو جائے تاکہ دیگر نمازیوں کی نماز میں خلل واقع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔